سر میں آپ سے ایک بڑا ڈفرنس سے سوال کرنا چاہوں گی. اچھے مرد اور برے مرد کی آپ نے کچھ نشانیاں ہمیں بتائیں. اچھی عورت اور بری عورت کی پہچان, کچھ ایسی نشانیاں ہمیں دیکھو, عورت کے پاس پہلی سالم خوبصورتی ہے اس کی حیا اور وفا. وہ نہیں ہے میرے لیے وہ خوبصورت نہیں ہے. واہ. مرد جس کو عورت کا احترام کرنا نہیں آتا, لیکن عورت, میں اس کو مرد نہیں مانتا. جو بیوی کی کمائی کے بارے میں سوچتا ہے, میں اس کو پرائم آفیسر مرد نہیں مانتا. واہ. کون سے ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ عورتوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے؟ جو آپ کی کمائی پر نظر رکھے پہلی. دوسرا, جو آپ کو اپروو کرانے کے لیے 10 رشتے دار اکٹھے کر لیں. کبھی شادی نہ کرو اس سے. یار وہ اندھا ہے کوئی سالا. واہ, ہاں, کیا بات کہی ہے آپ نے. واہ. وہ میں نے کہیں لکھا تھا کہ مردوں میں مرد کے بچے کو ڈھونڈنا بالکل ایسے ہے ہاں, جیسے تربوزوں کے ڈھیر میں سے اس تربوز کو ڈھونڈ لینا جو اندر سے لال ہو. کیا بات ہے. تو دکھنے میں بہت سارے مرد ہیں, مرد نہیں ہوتے. واہ, بڑی بات کی آپ نے. اچھا, کون سی ایسی عورتیں ہیں جس کے لیے کہا بھی گیا نا چوکھٹ بدل, کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کو چھوڑ دینا ہی بہتر؟ میں نے بڑا ڈفرینٹ سوال کیا ہے, کیونکہ دیکھیں لوگ گھر جوڑنے کی بات کرتے ہیں. دیکھو, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, عورت کو میں نہ ابھی چھوڑنے کی تمہیں بات ابھی کرتے ہیں, تمہیں مگر آج میں نے آپ ابھی سے تمہیں اس سمجھ آ عورت جائے کے گی. بارے میں بھی پوچھا ہے ابھی کہ کون تمہیں سی سمجھ ایسی آ عورت جائے ہے جس کو چھوڑ دینا تم نے چاہیے, وہ میرے مرد کے پاس لیے عذاب ہے. تم نے میرے پاس تمہیں پورا دیکھا تھا. ارے واہ. اب آتے ہیں اس کے پیچھے جو تھیسس تھا, اور اس کے پیچھے جو آبجیکٹو تھا اس ڈرامے کو لکھنے کا. میرے ملک میں ایک برننگ ایشو تھا اور ہے, بلکہ اب ذرا کم ہو گیا. شاید مردوں کو سمجھ آ گئی, شرم آ گئی. عورت جب گناہ کرتی تھی اس کو مارتے تھے, اس کے ایسڈ تھروئنگ ہوتی تھی, اس کی آنر کلنگ ہوتی تھی. یہ ایک بڑا برننگ ایشو رہا ہے. اس ڈرامے کے پہلے 12 ایپیسوڈ یاد کرو. شی واز چیٹنگ آن ہر ہسبینڈ. نہ میں نے تھپڑ مارنے دیا, نہ میں نے ایسڈ تھروئنگ کروائی, نہ گالی دی, نہ اس کی آنر کلنگ کی. اس نے دروازہ کھولا اور اس کو جانے کا راستہ دیا. دیٹس سو سمپل. مرد تھوڑے گناہ کرتے. آپ ایک لڑکی نے گناہ کیا. اب دیکھیے, میں ایک جگہ, بلکہ مجھے ریسنٹلی ولید اقبال ملے, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک I learned one thing from your father. میں جناب باغ میں روغن کر رہا تھا, برے حالات تھے ان دنوں. تو ڈاکٹر جاوید اقبال ایک فارنر کے ساتھ واک کر رہے تھے. وہ میرے قریب سے گزرے. ان دنوں میرے انگریزی کا جنون تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں پڑھ لکھ پاؤں گا کہ نہیں آگے. تو انگریزی بولتا تھا میں ہر ایک کے ساتھ. تو ان کا ایک جملہ مجھے سنائی دیا, اٹ از رائٹ آف ایوری بڈی ٹو کمٹ اے سن. کیا؟ اٹ از رائٹ آف ایوری بڈی ٹو کمٹ اے سن. باقی میں نے نہیں سنا, لیکن باقی میں آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کیا کہا ہوگا انہوں نے. اٹ از رائٹ آف ایوری بڈی ٹو کمٹ اے سن پرووائڈیڈ ہی اور شی از ریڈی ٹو بیئر دیٹ پنشمنٹ کمنگ آؤٹ آف دیٹ. تو گناہ سے تو کوئی نہیں روک سکتا آپ کو, پرووائڈیڈ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گی. تو میں نے اس کو گناہ کرنے دیا, جو سب کرتے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے وہ کیا ہے کہ میں نے کبھی کہا کہ مرد اگر گناہ کرے تو ایک گھر برباد ہوتا ہے, عورت اگر گناہ کرے تو ایک نسل برباد ہوتی ہے. اس لیے میرا ایمفیسس رہا, عورت کے اوپر میرا ایمفیسس رہا, یہ تم نہ کرنا, تمہارے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ مرد کی محبت اور عورت کی محبت کیا فرق؟ بہت فرق ہے. عورت مرد جب محبت کرتا ہے نا سالا, مر جاتا ہے اس میں. اور یہ لے کم کرتا ہے عورت سے زیادہ. او یس. اور تو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, مرد جب محبت کرتا ہے. سر میں نہیں مانتی, یہاں تو یہ بات ہوتی نہیں. بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ مرد کو یہ کہتی ہے عورت سے ہم محبت سیکھتے ہیں. آپ یہاں کہہ رہے ہیں مرد محبت کرتا ہے تو مر اور جاتا ہے. عورت, میں نے ایک اور انٹرویو تھا میرا نیا ان دنوں جب فیمنزم کے خلاف میں بولا, تو میں نے وہاں کہا تھا کہ
دو دعائیں مانگتا ہوں میں اپنی نماز میں. ایک یہ کہ کسی باپ کے کندھے پر اس کی اولاد کا جنازہ نہ ہو, یہ میں رو کر مانگتا ہوں. اور ایک دعا میں ہنس کے مانگتا ہوں, یا اللہ کسی مرد نو عشق نہ ہو جائے, کمینہ مر جاندہ جیسے, for God's sake. بہت بڑی بات کہہ دیا تھا. میں یہ, اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں, مرد نے حیا, وفا اور محبت سیکھی عورت سے, لیکن جب وہ اس معراج پر پہنچتا ہے تو اس سے آگے نکل جاتا ہے. جیسے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچر سے آگے نکل جاتے ہیں. سر کیا کسی مرد کو محبت ہو جائے تو وہ غیرت مند بن سکتا ہے؟ مرد غیرت مند نہ ہو تو مرد ہی کیوں؟ سالہ مرد کے اندر ایک ہی تو ایلیمنٹ ہے. وداؤٹ غیرت اس کو میں مرد کیسے کہوں گا؟ یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے مرد کی. اور جب اس کے اندر غیرت ہوتی ہے تو وہ عورت کا احترام بھی کرتا ہے, وہ اس کی کمائی پر نظر بھی نہیں رکھتا. سر آج کل تو محبت کا آج کل نہ مجھے بتا, آج کل نہیں بتانا سنیں. یہ جو عورت کو گرل فرینڈ کا نام دیا ہے محبت میں, وہ گرل فرینڈ, کیا کہیں؟ مجھ ایک بات بتاؤ, یہ آج کے معاشرے میں تو صرف گرل فرینڈ سنا ہے اس نے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے ایک بات, میں جب گالی دوں گا تمہیں اور تم سن لو گی تو میں تم سے بڑی گالی دوں گا. تم نے یار سے سٹارٹ کیا. ہمارے زمانے میں یار کہے نہ کوئی لڑکی, ماں باپ تھپڑ مارتے تھے منہ پر. یہ کیا لفظ ہے منہ سے نکال؟ یا پہلے یار سے شروع ہوئے, ہی از مائی فرینڈ. وہ فرینڈ نہیں, امید لڑکی لڑکا میں دوستی نہیں ہوتی. مرد گھات پہ بیٹھا ہوا چور ہے, اتنی دیر تک تو دوست ہے جتنی دیر تک تو مانتی نہیں. سمپل. اچھا ہاں, یہ ہم وہ کیا ہے کہ ہمیں عادت ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کی. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اس رشتے کو آپ نہیں آپ سیدھا سیدھا نام نہیں. یہی تو میرے وی لیو ان اے ڈسگائزڈ کمیونٹی سوسائٹی, جہاں پر ہم جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. اب آپ مجھے عورت کی محبت کا درجہ بتائیں. اگر عورت کو محبت ہو جائے اور اس کو پسند کا شخص مل جائے تو پھر کیا درجات ہے؟ میں کہا کئی دفعہ عورت کو اپنی پسند کا مرد, اور بھی میں چیخیں بھی مارتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میرے ہاں کے باپوں نے بڑے ظلم کیے ہیں لڑکیوں کے اوپر, اپنی بچیوں کے اوپر. وہ شادی کرتے ہوئے اس کی مرضی نہیں پوچھتے. خدا کی قسم یہ نامرد ہونے کی نشانی ہے. جو باپ اپنی بیٹی سے شادی کے وقت اس کی مرضی نہیں پوچھتا, یہ ضروری نہیں کہ وہ افیئر میں ہو, کسی چاہتی ہو, ایون آپ اپنے چوائس سے بیاہ رہے ہوں اور وہ جا رہی ہو اور اس کو قرآن رکھوائیے اس کے, بیٹا I took this decision, do you agree with that? If she gives her free consent تو آپ بچ گئے ہیں اوپر. ورنہ آپ کے ساتھ وہ ہوگا اوپر تو آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ایک لڑکی کی 50-55 سال کی آنے والی زندگی برباد کر دیتے ہیں اپنی مرضی کی وجہ سے, سمجھو. اور آپ پھر آپ باپ نہیں ہوتے, آپ دلے ہوتے ہو. آپ اس کو ریپ کرنے کے لیے ایک شخص کے حوالے کرتے ہو. کاش آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آئیں, کیونکہ نہ ہے پرواہ نہیں, میرے مرنے کے بعد سمجھ آئیں گے. ان کو سمجھ آنی ہے انشاءاللہ. کبھی تو یہ کمیونٹی ایجوکیٹ ہوگی.